اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. کہ ہم سب غلام ہیں پیدا کرنے والے کے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کے غلام ہیں. یہ اتنی اہم بات ہے جو انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، لیکن اس بات یہ ٹاپک ایسا ہے جس کو دنیا میں بڑے بڑے فلاسفر اسکالرز اس پہ بحث کرتے ہی نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج تعلیمی نظام میں آپ یونیورسٹیوں میں جائیں، کالجز میں جائیں، مذہب سے آپ دور ہوتے چلے جائیں گے. آپ کو مادہ پرستی کی طرف لے کر جائیں گے. وہ آپ جب قرآن دیکھتے ہیں الحمد سے لے کے والناس تک، اللہ اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے، اپنا تعارف کرواتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے، اس وقت جو لبرلزم چل رہا ہے، جو مذہب سے آپ کو دور کر رہا ہے، اور مذہبی دعوت کی مثال ایسے ہے. ایک آدمی ریگستان میں پڑا ہوا ہو، قافلے سے بچھڑ گیا. پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا، قافلے جا رہے ہیں، بندہ رہ گیا، کہیں واش روم میں گیا، پبلک کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ آگے نکل گئے، یہ آیا. واش روم بھی پورا ریگستانی ہوتا تھا پہلے زمانے میں. اب یہ لاوارث پڑا ہوا ہے، نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. یہ سو کے اٹھا ہے تو اس کے پاس کھانا رکھا ہوا ہے، اس نے کھانا کھایا، اب اس کو آرام کرنا ہے، نیند آئی تو دیکھا ایک درخت لگ گیا. ایک درخت لگا، جس چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ چیز کا انتظام اس کے لیے ہوتا جا رہا ہے. درخت لگا ہوا ہے، ٹھنڈی چھاؤں ہے، اس میں اس نے قیلولہ کیا، آرام کیا. اس کو پیاس لگ رہی ہے، دیکھا بھائی ایک نہر کا انتظام ہو گیا، بڑا خوش ہوا، یار زبردست، نہر کا انتظام ہو گیا. پھر چونکہ گھر والوں سے دور تھا، اس کو نکاح کی ضرورت محسوس ہوئی. پتہ چلا جی کوئی قافلہ آیا، اس میں 2 لیڈیز بچھڑ گئیں. 2 اس لیے کہ ایک پر والا ہمارا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مثال 2 سے شروع کرتے ہیں ہم لوگ. تو اب ان کے لیے شوہر نہیں ہے، اس کے پاس بیوی نہیں ہے، چلو نکاح کا انتظام ہو گیا. اس کی ہر ضرورت ٹائم پہ پوری ہو رہی ہے. اب اس کے اولاد کا وقت آیا تو پریشان ہے، یار میرے لیے یہاں اتنی مشکل سے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، بچے کو تو دودھ چاہیے ہوگا، بہت ٹینشن میں ہے نا یہ آدمی، بچے کا کیا کروں گا میں. عقل مند ہوگا تو یہ سوچے گا کہ بھائی جو اب تک آٹومیٹیکلی سب کچھ ہو رہا ہے، غیب سے انتظام ہو رہا ہے، تو جب ایک نیا انسان آئے گا تو بھی ہو جائے گا. بالآخر بچہ ہو گیا، بچہ ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. بلے بلے بھائی، یہ حیران ہو رہا ہے، یار یہ ہو کیا رہا ہے، واٹس گوئنگ آن، انگلش میں کہتے ہیں نا، واٹس ہیپننگ. ایک ہی ہو رہا ہے پنجابی میں، یہ ہو کی رہا ہے کہ جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے آٹومیٹیکلی اس کا انتظام، بولتے کیوں نہیں، ہو رہا ہے. اس نے کہا یار یہ ہو نہیں رہا، یہ کیا جا رہا ہے، یہ ہو نہیں رہا، یہ کیا جا رہا ہے. کسی کو پتہ ہے میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، وہ 2 لیڈیز ہی کیوں چھوڑ کر گیا اگلے قافلے میں، کیا خیال ہے؟ اور درخت کا انتظام کیوں ہوا چھاؤں کے لیے؟ یہ کھانا کون رکھ کے چلا جاتا ہے؟ پیاس لگی ہے تو نہر کا انتظام کیوں ہو گیا؟ اب کیا ہوا کہ اس کی یہ تو عقل مند تھا، اس نے کہا یار یہ کوئی ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس کو تلاش کروں، میں اس کو تلاش کروں، اس کا شکر ادا کروں. پھر اس کے بچے ہوتے گئے، بچے بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ یار یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے، یہ کوئی نہ کوئی یہ کام کر رہا ہے. اور کچھ بچے کیا تھے، انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی،
کالج بنایا. ریسرچ کریں گے اس نہر پہ کہ اس کے پانی کن چیزوں سے مل کے بولو بنا ہے. یہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے, اس کی لاجک کیا ہے؟ وہ لگ گئے لاجک کے پیچھے. اب جو شخص یہ انتظام کر رہا تھا نا, اس کو خیال ہوا کہ یار یہ ان چیزوں میں الجھ کے رہ گئے ہیں, ان چیزوں میں یہ الجھ کے رہ گئے ہیں جو پروٹوکول یا جو فائدے کی چیزیں ان کو دی جا رہی ہیں, یہ دینے والے کے بارے میں تو اب انہوں نے تجسس ہی چھوڑ دیا ہے. اس نے اپنے میسنجر بھیجے, نمائندے بھیجے سمجھانے کے لیے کہ یار تم دودھ کی اجزائے ترکیبی پہ تو بڑا تم نے یونیورسٹیاں بنا لی کہ ماں کے دودھ میں کیلشیم کتنا ہے, میگنیشیم کتنا ہے, پوٹاشیم کتنا ہے اور مٹھاس کتنی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ تو بڑا زبردست تمہاری ریسرچ ہے. اصل میں یہ تو جس نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں اس کے انٹروڈکشن کے لیے, اس کے تعارف کے لیے یہ چیزیں تھیں. تو بچے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. کچھ نے ان کی بات پر ایمان لائے اور کہا کہ بھائی ہم ان چیزوں کی تحقیق تو کرتے رہیں گے, لیکن سب سے پہلے اس کو تلاش کرنا ضروری ہے, اس سے دل لگانا ضروری ہے, اس سے محبت کرنا ضروری ہے جس نے ہمارے باپ دادا پر یہ احسانات کیے ہیں. دوسرے مادہ پرست تھے. انہوں نے کہا یہ پرانے زمانے کے دقیانوس لوگ ہیں جو ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہٹا رہے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ پرانے زمانے کے گھٹیا دقیانوس لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بنانے والے کو تلاش کرو, جس نے نہر کا انتظام کیا, جس نے درخت لگایا, جس کی چھاؤں میں ہم سوتے ہیں اور پھل کھاتے ہیں, اور جناب کھانا رکھ کے چلا جاتا ہے, اور جب گرمی پڑتی ہے تو آسمان سے پانی برساتا ہے. یہ پرانے زمانے کے دقیانوس قسم کے لوگ ہیں. ابھی سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے. ابھی تو دودھ میں کتنا کیلشیم, کتنا میگنیشیم, کتنا پوٹاشیم, ایک ایک چیز کیلکولیٹڈ ہے, ایک ایک چیز کا. اور یہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں پیدا کیسے ہوتا ہے, اس کی لاجک بھی تلاش کر لی ہے. اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا. دیکھیں قرآن کیسی بلاغت کی کتاب ہے, ہر زمانے کے لحاظ سے بات کرتا ہے نا. قرآن کہتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر اربوں کھربوں سال ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ وہ قابل تذکرہ چیز نہیں تھا, ایسی چیز ہی نہیں تھا کہ اس پہ ڈسکس کیا جاتا, کچھ بھی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے مختلف پانیوں کے ملاپ سے, جس کو نطفہ کہا جاتا ہے, منی کا قطرہ کہا جاتا ہے, اس سے انسان کو پیدا کیا. اتنی بڑی قدرت, اتنی بڑی طاقت دنیا میں آنے کے بعد اس کو اپنے بنانے والے کو یاد رکھنا چاہیے تھا, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا بھی بنا دیا. اس قطرے میں ہم نے سننے کی طاقت بھی ڈال دی اور دیکھنے کی طاقت بھی. روبوٹ میں آج تک یہ کام نہیں ہو سکا ہے, کروڑوں سال کی محنت کے بعد بھی. سنتا اور دیکھتا بنایا. آگے اللہ کہہ رہے ہیں اما شاکرن و اما کفورا. جیسے میں نے مثال دی نا, ریگستان میں بچے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. اللہ کہتے ہیں آدم کے بچے بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. اما شاکرن, کچھ شکر گزار بن گئے کہ یار جس نے پیدا کیا, جس نے بنایا, جو کھلا رہا ہے, جس نے پانی کے قطرے سے بنایا, اس کو تلاش کرو وہ کون ہے, کہاں ہے, وہ کیسے خوش ہوتا ہے, وہ کیسے ملتا ہے, وہ کہاں ملے گا. اور اللہ کہتے ہیں کچھ ایسے ہوئے کفورا جو کیا بن گئے, ناشکرے. انہوں نے کہا اس کو چھوڑو, کون ہے یہ, دیکھو ہے کیا, یہ کیا کیا دے رہا ہے ہمیں. آپ کو کسی نے قیمتی گفٹ لا کے دیا, بہت مہنگا گفٹ تھا. اگر آپ میں غیرت ہوگی, دینے والے سے پوچھو گے یہ اتنا قیمتی گفٹ کس نے دیا ہے, پوچھو گے کہ نہیں پوچھو گے؟ تھوڑا گردن ہاں ہاں ہوں ہلانی پڑے گی. گرمی ہو رہی ہے تو پھر میرے لیے بھی ہو رہی ہے. کل مجھے کسی نے کہا پیٹرول ہے اور مہنگا ہو گیا. ہم نے کہا میرے اکیلے کے لیے مہنگا نہیں ہوا, سب کے لیے ہوا ہے. گرمی اگر آپ کو لگ رہی ہے تو میرے بھائی ہمیں بھی لگ رہی ہے. اور ہم تو مرغی ابھی انڈوں پہ بٹھا کے آئے ہیں, تیسری مرغی انڈوں پہ, تو میرا دل تو وہاں اٹکا ہوا ہے. پھر بھی میں قربانی دے کے آ جاؤں, بیان کر رہا ہوں. آپ مرغیوں کی کیفیت دیکھو, خدا کی قسم اس میں اللہ کا وجود نظر آتا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں یار مرغی انڈے کی مثالوں کے علاوہ کچھ اور دو. میں کہتا ہوں مرغی انڈے ہی ایک ایسی چیز ہے جو خدا کو سمجھنے کے لیے کافی ہے.
یہ ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, مرغی 8, 10, 12 انڈے دینے کے بعد ان انڈوں کو تلاش کیوں کرتی ہے بھائی؟ تلاش کرتی ہے وہ انڈے گئے کہاں. پھر اس پر 21 دن بیٹھے گی, 24 گھنٹے. کتنی ٹینشن والا کام ہے. آپ 10 دن کے لیے اعتکاف میں بٹھاؤ نا مسجد میں معتکفین کو, دماغ خراب ہو جاتا ہے ان کا. حالانکہ وہ بیٹھتے نہیں ہیں, ہلتے رہتے ہیں مسلسل. بھائی 10 دن دیکھ لو نا, وہاں بٹھاؤ, نکلے گا وہاں سے. لڑکوں کے ساتھ تو یہ ایک جگہ ٹک کے بیٹھتے ہی نہیں ہے. ایک پردہ لٹکا دیں گے, اس میں معتکف کے علاوہ سب لوگ ہوں گے, وہ نہیں ہوگا وہاں پہ. وہ کبھی لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہوگا, کبھی نہانے گیا ہوا ہوگا, کبھی وضو خانے میں بیٹھا ہوگا, کبھی ادھر بیٹھا ہوگا, کبھی ادھر بیٹھا ہوگا. 10 دن ایک آدمی کو ٹک کے ایک جگہ بٹھانا آسان کام نہیں ہے, ہلتا رہے گا. ہمارے ایک استاذ فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی کے کولے میں اسپرنگ ہے نا, وہ پڑھ نہیں سکتا. معذرت کے ساتھ تھوڑی ابیوزو لینگویج ہے, لیکن کیا کروں. پڑھائی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جو تشریف ہے اس میں اسپرنگ نکلوا دو. دیکھو پڑھنے کے لیے ضروری ایک جگہ ٹک کے بیٹھنا آتا ہو نا, تبھی تو اسٹڈی کرے گا, مطالعہ کرے گا. آج ہمارے اسٹوڈنٹ اور طلبہ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ ٹک کے بیٹھتے ہی نہیں, چلتے پھرتے تھوڑی کوئی پڑھے گا. یار اسپیڈ میں بیان کر رہا ہوں, پھر بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں نا, ان کو مینج کرنا مشکل ہو رہا ہے. ابے بھائی پڑھنے کے لیے ضروری ہے ٹک کے ایک جگہ بیٹھے. اب نیچے اسپرنگ لگے ہوئے تو پھدکتا رہے گا, وہ پھدکتا رہے گا, یوں بیٹھے گا, ڈھچن کر کے اڑے گا, پھر وہاں جا کے گرے گا, پھر وہاں سے گرے گا تو پھر اسپرنگ سے اڑے گا. تو آج جو ہمارے یونیورسٹیوں کے کالجز کے طلبہ ہیں, ان میں تشریف میں اسپرنگ لگے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ٹک کے ایک جگہ بیٹھتے نہیں ہیں. اور جو ٹک کے ایک جگہ بیٹھنا نہیں جانتا, وہ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے نے بڑی مہنگی میز کرسی خریدی اور ڈیکوریٹ کیا کمرے کو, اسٹڈی روم بنایا. اس کے بعد بیٹھے نہیں کرسی پہ نہ کبھی پڑھنے کے لیے. تو میں نے کہا پڑھائی تو شروع کرو. کہہ رہے یار جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر لیا, اس سے آگے میرے بس میں نہیں ہے. تو آسان کام تھوڑی ہے پڑھنا, بیٹھتا ہی نہیں ہے بندہ. تو مرغی کیا کرتی ہے, 21 دن تک وہ جس کہتے ہیں نا کڑکونا, انڈے تلاش کرے گی. ابھی ہماری 3 مرغیاں ایٹ اے ٹائم کڑک ہو گئیں. میں ان کی فائٹ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں, فائٹ دیکھ رہا ہوں ان کی. میں ایک انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے, دوسری کہہ رہی ہے مجھے چاہیے یہ انڈے, اس کو ہٹا رہی ہے کہ یہ انڈے میں بیٹھوں گی اس کے اوپر, کیونکہ نسل بڑھانے کا شوق ہے نا. نہیں آئی بات سمجھ. اس کی قدرت نے اس کے دماغ میں یہ انسٹال کر دیا ہے کہ تو نے اپنی نسل کو بڑھانا ہے, اور نسل ظاہر ہے انڈوں سے ہی چوزے نکلیں گے. آپ کو پتہ ہے انڈے چوزے کہاں سے نکلتے ہیں؟ کراچی میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. کراچی میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ یہ جو مرغیاں کھاتی ہیں نکلتے کہاں سے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بھی مشین سے نکلتی ہیں, تو مشین میں انڈے ہی ہوتے ہیں. تو مرغیاں لڑ رہی ہیں آپس میں, ایک بیٹھی ہوئی ہے, دوسری کو انڈے مل نہیں رہے, تو وہ جا کے چونچ سے اس کے نیچے سے انڈا نکال کے اپنی نیچے لا رہی ہے. قدرت نے اس میں یہ چیز انسٹال کر دی ہے کہ جیسے اس نے اپنی نسل بڑھانی ہے تو مجھے بھی بچے چاہیے. اور انسانوں کا کیسا دماغ خراب کیا فیملی پلاننگ والوں نے. عورت کہہ رہی ہے مجھے بچے نہیں چاہیے. تو اب وہ کیا کر رہی ہے, چونچ کھینچ کے نا انڈے اپنے نیچے لا رہی ہے. تو میں روزانہ صبح دیکھتا ہوں ایک مرغی سے 2-3 انڈے نیچے نکل کے گرے ہوئے ہیں, اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے دوسری مرغی نے, وہ بیٹھی ہوئی ہے. پھر ہم اٹھا کے اس کے نیچے رکھیں, پھر وہ لے آئے. یہ میرے بھائی ایوولوشن کا نتیجہ. بولو, آپ لوہا رکھو, لوہا کروڑوں سال میں بھی تلوار نہیں بنے گا وہ ایوالو ہو کے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ جو ارطغرل کے جو تیر ہیں نا جو ڈراموں میں آ رہے ہیں, میں تو نہیں دیکھتا ڈرامہ, لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بنے ہوئے ہیں, اب تو سنا چھوڑ دیا لوگوں نے. تو ایک لوہا زمین پہ ڈال دو, ایک راڈ بنا کے, کروڑوں اربوں سال گزر جائیں گے, وہ ایک تیر اور ایک کمان نہیں بنے گا. اربوں سال میں بھی نہیں بنے گا. یہ پوری مرغی کیسے بن گئی, اور اس کو اتنا, اس کے چھوٹے سے دماغ میں یہ چیز کیسے انسٹال ہو گئی؟ یہ سافٹ ویئر خود بخود انسٹال ہوتا ہے. ابے لوہا تو پگھل کے ہو سکتا ہے کچھ بن کے شاید تلوار بن جائے,
کمپیوٹر میں کوئی سافٹ ویئر آسمان سے انسٹال ہو جائے یہ کھربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا کہ ایف کا بٹن دبانے سے ایف لکھ کے آئے, این کا بٹن دبانے سے این لکھ کے آئے, یہ نہیں ہو سکتا. شاید مرغی اتفاق سے وجود میں آ گئی, شاید, تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. اس کے دماغ میں, یہ دماغ میں تو انسٹالیشن ہوئی ہے, کوئی مادی چیز تھوڑی ہے یہ. ارے مرغی کے دماغ میں جب یہ آتا ہے, دیکھو دماغ ہارڈ ویئر ہے, سافٹ ویئر نہیں ہے, لیکن دماغ میں یہ آنا کہ میں نے انڈوں پہ بیٹھنا ہے, پھر 21 دن بیٹھنا ہے, پھر انڈوں کو میں نے چونچ کے ذریعے گھمانا ہے. اگر ایک انڈا کھسک کے وہاں چلا گیا, چونچ سے لے کے اس کو اپنے نیچے کرنا ہے. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میں نے جانا ہے واش روم, 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانے کے لیے جانا ہے میں نے, اس وقت تک واش روم کو بچا کے رکھنا ہے, کیونکہ بار بار جائے گی تو انڈے خراب ہو جائیں گے. یہ ہارڈ ویئر ہے, سافٹ ویئر ہے. بھائی بول لو یار, میں پہلے کہہ رہا ہوں گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے, صرف آپ کو نہیں لگ رہی. یہ ہارڈ ویئر ہے یا یہ سافٹ ویئر ہے؟ یہ خیالات. سافٹ ویئر خود بخود وجود میں آ سکتا ہے بھائی. میں تو کہتا ہوں مرغی کا جو دماغ ہے نا, جو ہارڈ ویئر ہے, اربوں کھربوں سال میں یہ بھی خود میں نہیں وجود آ سکتا. تو اس میں یہ جو خیالات انسٹال ہو گئے اتنی ترتیب سے, بے ڈھنگے خیالات نہیں ہیں. 12 انڈے دینے, اس کے بعد بیٹھنا ہے انڈوں پہ, کیونکہ ایک ٹائم پہ 12 ہی نکل سکتے ہیں, زیادہ ہوں گے تو ضائع ہو جائیں گے. شاعر نے کہا ہے نا, کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی. بینا کا مطلب آنکھ کھلی بھی ہے, نظر نہیں آتا. قرآن بار بار گمراہ لوگوں کی ایک مثال دیتا ہے. پہلے مجھے یہ مثال سمجھ میں نہیں آتی تھی, جب سے جانور پالنا شروع کیے اور زیادہ سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے. قرآن بار بار غیر مسلم کو, کافر کو کہتا ہے اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں. 3 صفات قرآن نے بیان کی ہیں جس کو ہم گالی ہی سے تعبیر کر سکتے ہیں. گالی سے مراد وہ نہیں جو عام عرف میں جس کو گالی, یعنی برا لقب دیا ہے. اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں, یہ بار بار قرآن میں ہے. لا یعقلون, سمجھنے کے لیے دماغ نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے. آپ کہو یار قرآن کہہ رہا ہے کافر اندھا بھی ہے, بہرا بھی ہے, گونگا بھی ہے اور ناسمجھ بھی ہے. یہ 4 چیزوں سے ہی تو انسان بنتا ہے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اندھے بھی ہیں, بہرے بھی ہیں, گونگے بھی ہیں. لا یعقلون لا یفقہون, عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. حالانکہ ہمیں غیر مسلموں کی قوت سماعت بھی اپنے سے زیادہ نظر آتی ہے. کیا خیال ہے؟ ان کے ہاں ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, پوری قوم سمجھ جاتی ہے SOPs پہ عمل کرنا ہے, کرونا پھیل گیا ہے. ہمارے ہاں 6 مہینے اس پہ بحث ہوتی ہے کہ ڈرامہ ہے یا حقیقت ہے. تو سنائی تو ان کو زیادہ دیتا ہے, ہمیں بولو نا کم دیتا ہے. پھر ان کی خوراکیں ایسی, ان کی ویسی سماعت ہم سے زیادہ ہے. ہمارے ہاں 50 سال میں سننا بولنا ختم. اتنی بیماریاں آتی ہیں, شوگر سے تو ہر قوت کمزور ہوتی ہے نا, وہ تو 80 سال تک سن رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ بہرے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے گونگے ہیں. گونگے کہاں ہیں؟ ان کے نیوز چینل دیکھو اور ہمارے دیکھ لو. ان کے نیوز چینل 24 گھنٹے چلتے ہیں. ہمارے تو اب تھوڑا چلنا شروع ہوئے, ورنہ ہمارے زمانے میں جو ٹی وی تھا اس میں مچھر زیادہ تھے. ہمیں یاد ہے ہمارے زمانے میں جو ٹی وی تھا نا, میں صبر نہیں ہے, وہ ڈرامہ نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ اس میں مچھر زیادہ آتے تھے اور فلم کم آتی تھی. پھر اوپر بندہ ایک چڑھ کے ہلا رہا ہوتا تھا, یوں کیا اب آ گیا, اب آ رہا ہے, تھوڑا سا آ رہا ہے. لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ ہٹا, کیونکہ اس کے ہاتھ سے بھی وہ سگنل آ رہے ہوتے تھے نا, وہ نیچے آیا تو پتہ چلا اس کمبخت کی وجہ سے ہی تو سگنل آ رہے تھے. صحیح ہے نا؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی کو اوپر بٹھا دو اینٹینے کی جگہ. تو بعض لوگوں نے تو اپنے بچوں کو لے کے بٹھا دیا وہاں پہ, بیٹا یہاں بیٹھ کے ویڈیو گیم کھیلو. تو ہم وہ ان کی آوازیں اچھی ہیں, ان کے سنگر زیادہ مشہور ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ کیا ہے یہ؟ گونگے. اور اللہ کہہ رہے اندھے ہیں. ارے اندھے کہاں سے ہو گئے؟ ہم تو چشمے ان سے بنواتے ہیں دیکھنے کے لیے. کیا خیال ہے؟ ہماری آنکھوں کی بینائی کم ہوتی ہے تو ڈاکٹر جو آئی اسپیشلسٹ ہے اچھا وہی ہوتا ہے جو وہاں سے پڑھ کے آیا ہو. جو لوگوں کو یہاں بینائی دے رہا ہو, قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ اندھے. نہیں آ رہی بات یار, کیا کریں؟ بات سمجھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے, بات سمجھانا مشکل.
آج رفیع بھائی نے ایک جملہ کہا, رفیع بھائی کے بھی جملے بڑے خاندانی ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ جو کٹے بندھے ہوئے ہیں نا, جو لوگوں نے قربانی کے جانور لا کے باندھے ہوئے ہیں, پوری پوری رات ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, تو ان سے کہو یہ تو کٹے ہیں, تم کیوں کٹے بن رہے ہو, تم فجر میں تو آ جایا کرو. یعنی مطلب جو فجر میں نہیں آ رہا وہ بھی پھر کٹا ہی ہے نا. بالکل صحیح بات ہے بھائی, کٹے کو کھانا چاہیے. امپورٹ, اور دیکھو کھانے کا مطلب امپورٹ, واش روم کا مطلب ایکسپورٹ. کٹا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو انسان بھی یہی کر رہا ہے, رات کو کھانا کھائے گا, صبح کہاں جائے گا؟ واش روم میں, پھر کمائے گا تاکہ دوبارہ کھاؤں اور پھر واش روم میں جاؤں. تو یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کے علاوہ جس کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے, اللہ کی نظر میں وہ اور کٹا بولو برابر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کٹے بندے ہوئے ہیں نا, تو جو لوگ پوری پوری رات ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, جیسے کٹا فجر میں نہیں آتا تو یہ بھی فجر میں نہیں آتے, تو ان میں اور کٹوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ان سے بولو خود کٹا نہ بنو, خود انسان بنو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں. اصل بات یہی ہے کہ آپ کو جب صرف اپنے مطلب کی چیز نظر آئے, حق آپ کو نظر نہ آئے, تو اللہ کی نظر میں آپ کی آنکھوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. آپ اندھے ہو, آپ اندھے ہو, آپ اتنا بڑا منظر دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے. میں جب نا مرغی اور انڈوں کی مثال دیتا ہوں, کمنٹس میں بعض لوگوں نے ایک آدھ لوگ, زیادہ لوگ تو نہیں, زیادہ تو پازیٹیو ہی آتے ہیں, کمنٹس کیے ہوئے تھے یار مفتی صاحب یہ کیا انڈوں کے پیچھے پڑ گئے ہو. عجیب بات آپ کو بتاؤں, یہ تانا نبی کو بھی دیا گیا ہے. ہمارے نبی نے مثال دی مچھر کی, ہم تو پھر بھی مرغی کی دے رہے ہیں. ہم کس کی مثال دے رہے ہیں؟ مرغی اور انڈوں کی مثال دے رہے ہیں, کیونکہ ہم دن رات دیکھ رہے ہیں یہ مثال. یار کیسے چوزے نکالتی ہے بھائی, اور انڈے کے اندر 21 دن میں چوزا بننا, یہ بننے کا جو سافٹ ویئر ہے, یہ ہارڈ ویئر ہے سافٹ ویئر ہے؟ بولو خدا کی قسم, یہ جو ہارڈ ویئر والا انڈا ہے نا, کروڑوں سال میں یہ وجود میں نہیں آ سکتا. اس کے اندر ایسا سافٹ ویئر انسٹال ہو جائے کہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ اس کو ہیٹ ملے 21 دن تک, تو یہ زردی اور سفیدی مل کے چونچ اور ہارٹ بیٹ اور دل بن جائے. یہ خدا کی قسم اربوں سال میں ایسے سافٹ ویئر خود بخود انسٹال نہیں ہو سکتے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا, قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں, اندھے بن کر اس کا انکار کرتے ہیں, غور نہیں کرتے اس پہ. تو ایسے سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہو گئے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہم تو شکر کرو مثال کس کی دے رہے ہیں؟ مرغی کی اور انڈوں کی. کیا کروں, مرغی کی مثال ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی کہ میں آگے چلوں. مرغی میں اتنی چیزیں ہیں, جب مرغی انڈوں پہ بیٹھتی ہے نا, اس میں غصہ بھی آ جاتا ہے, اس کو غصے کی بہت تیز ہو جاتی ہے. ویسے نارمل گھومتی رہے گی, آپ اس کو پکڑیں پیار کریں کچھ نہیں کہے گی آپ کو. جیسے ہی انڈوں پہ بیٹھنے کا ٹائم آئے گا, اس کا ایٹیٹیوڈ آپ کے ساتھ بولو چینج ہو جائے گا. اسٹائل کیا ہو جائے گا؟ چینج. کیوں؟ اب اسے اپنے انڈوں کی حفاظت کرنی ہے. حفاظت کے لیے اس کو پتہ ہے اخلاق سے کام نہیں چلے گا. دیکھو اس سے بھی سیکھنا چاہیے, اس سے بھی کیا کرنا چاہیے. گھر میں اچھے اخلاق سے رہو, مگر صرف اخلاق سے کام نہیں چلتا, مرغی سے سیکھو. روب ہونا گھر کے سربراہ کا گھر والوں پہ بہت بولو نا ضروری ہے. آج مرد اور عورت کی مساوات کی جو تحریکیں چل رہی ہیں, اس میں عورت کو مرد بنانے کے بجائے مرد کو عورت بنا دیا ہے. اس طرح دونوں کو آپس میں کیا کر دیا ہے؟ برابر. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کیا کریں یار, کیسے سمجھائیں, تو بہت مشکل ہے یار. آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی, کیونکہ آپ بھگت رہے ہوں گے. آج ہونا یہ چاہیے. مجھے ایک ہفتہ پہلے ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں کہ اگر وہ کوئی ویڈیو مجھے بھیجتے ہیں تو میں لازمی دیکھتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ کوئی ایران توران نہیں بھیج رہے ہوتے. بعض لوگ ایسے ہیں جب کوئی میسج بھیجتے ہیں یا ویڈیو بھیجتے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ اس کو کبھی بھی نہیں دیکھنا, کیونکہ فضول ہی ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا؟
وہ کیونکہ وہ اوٹ پٹانگ بھیجتے رہتے ہیں, ان کے پاس فارغ ٹائم میں بھیجتے رہیں گے, نہ اپنے وقت کی حفاظت نہ دوسرے کے ٹائم کا خیال. ہو سکتا ہے کوئی 100 میں کوئی کام کی ویڈیو آ جائے, لیکن کچھ دوست ایسے ہیں جن کو پتہ ہے کہ مفتی صاحب کو ٹائم ہم نے ضائع نہیں کرنا, جب تک کوئی کام کی چیز نہ ہو تو وہ ہم نے بھیجنی نہیں ہے. تو وہ جب بھی کوئی ویڈیو بھیجتے میں لازمی دیکھتا ہوں, مجھے پتہ ہے یار کوئی یہ بہت کام کی کا کلپ بھیجا ہوگا. تو ہمارے ایک دوست نے کلپ بھیجا, اس میں ایک ڈرامے کا سین دکھایا گیا ہے. ڈرامے کا سین, شوہر بیوی سے پوچھ رہا ہے کہ یہ ڈریس تم نے کیسا پہنا ہوا ہے, شاپنگ کے لیے جا رہی ہو تو بےہودہ ڈریس ہے, یہ نہیں پہنو. بیوی جھنجھلا جاتی ہے, ہو یہ کیا ہے, موبائل میں اتنے گھنٹے کس سے بات کر رہی ہو, کیوں بھائی اتنی دیر سے بات کر رہی ہو, ذرا موبائل دکھاؤ. بیوی جھنجھلا جاتی ہے, 2-4 روک ٹوک مرد نے کی, نتیجہ کیا نکلا, بیوی کو غصہ آیا, ڈیورس پیپر لا کے شوہر کو پکڑا دیا. آئی بات سمجھ میں, کہ ایسی زندگی, غلاموں والی زندگی سے بہتر ہے مجھے کیا چاہیے, ڈیورس. تو ایک خواتین کو اس ڈرامے کے اس کلپ میں میسج دیا گیا ہے کہ ہر وقت کی جس گھر میں چخ چخ پخ پخ ہو اور میاں ریسٹرکشن لگا رہا ہو, ایسے میاں سے بہتر ہے کہ میاں لیس زندگی گزارو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ نہیں سمجھا پا رہا؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی؟ کیوں؟ اچھا, میں آ رہا ہوں. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں آپ کا ٹاپک چینج ہو رہا ہے, بار بار ٹاپک چینج ہو رہا ہے, آ رہے ہیں اسی ٹاپک پر ہم, وہ اسی کو سمجھانے کے لیے سارے قصے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا آپ, شاید فرسٹ ٹائم آئے ہیں. ٹھیک, تو اچھا ماشاء اللہ, کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں میں نے اسلام آپ کے بیانات سن کے قبول کیا ہے. پہلے کس مذہب سے تھے؟ خانی تھے. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے اسلام کو قبول کرے. مجھے ذرا تھوڑا سا پانی پلا دیں. تو کلپ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بار بار کی ریسٹرکشن لگ رہی ہیں نا, پابندیاں لگ رہی ہیں, تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے, وہ فوراً کیا پکڑا رہی ہے, ڈیورس پیپر. حالانکہ دکھانا یہ چاہیے کہ بھئی شوہر ہے, جب وہ آپ کے اتنے سارے حقوق ادا کر رہا ہے تو اس کا بھی کچھ حق ہے نا کہ وہ آپ سے سوالات پوچھے. کیا خیال ہے؟ اور یہ کیا کہ فوراً لا کے ڈیورس پیپر پکڑا دیا. اسلام میں اس پر اجماع ہے کہ ڈیورس دینے کا حق کس کو ہے, شوہر کو ہے, عورت کے پاس نہیں ہے. یہ تو ہندوؤں میں ہوتا ہے کہ عورت طلاق دے دے. اور تو یہ ہمارا وہ لبرل طبقہ ہے جو ہمیں ڈراموں فلموں کے ذریعے زہر گھول رہا ہے ہمارے معاشرے میں. عورتوں کو مرد کے برابر لا کے کھڑا کر رہا ہے, اور مرد کو کہاں لے جا رہا ہے, عورت بنا کے, کہ گھر میں سربراہ ہی نہیں ہے, اس کی کوئی 2 ٹکے کا نہیں ہے وہ. اب تو بنگلہ دیش کا ٹکا اور پاکستان برابر ہو گیا, اب تو 2 ٹکے کی ویلیو بڑھ گئی ہے, بلکہ زیادہ ہو گیا وہ, تو کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. تو جب آپ خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکالو گے تو اس کا یہ انجام ہے. میں ذرا یہ پانی پی لوں, پھر بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. اچھا, یہ بھائی مسلمان ہوئے, پرسوں ایک ہندو لڑکی مسلمان ہوئی ہے, ایجڈ خاتون تھی, اور اس نے بتایا میری کزن مسلمان ہوئی تھی, اس کو قتل کر دیا ہندوؤں نے. پہلے اتنا مارا, اس کی ٹانگیں توڑ دیں, اس کے بعد اس کو جان سے ہی مار دیا. تو یہ جو لبرل بنتے ہیں نا آج, براڈ مائنڈیڈ, یہ صرف یہ دکھانے کے, ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مثال دے رہا تھا کہ درخت, آپ ریگستان میں تھے, آپ کے سارے کام آٹومیٹیکلی ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب آپ کے سارے کام ہوتے چلے جا رہے ہیں تو عقل مند انسان جو شکر گزار انسان ہے وہ کیا کرے گا, وہ یہ دیکھے گا کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے. اور جو ناشکرا ہوگا وہ ان چیزوں کی تحقیق میں الجھ کے رہ جائے گا. جیسے میں نے مرغی اور انڈوں کی مثال دی نا, یہ سمجھانے کے لیے, سائنسدان اس میں تو الجھتے ہیں کہ یہ 21 دن کے پروسیس میں ہوتا کیا ہے, چوزا کیسے نکلتا ہے, انکیوبیٹر ایک مشین ایجاد کر لی کہ ہم وہی کام مشین کے ذریعے کریں گے تو چوزے نکلیں گے. بڑی زبردست ڈیجیٹل مشینیں آ رہی ہیں ان کی طرف سے, لیکن خدا نے اپنے انٹروڈکشن کے لیے, اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جس مرغی کو پیدا کیا اور جو پروسیس اس نے بنایا تاکہ تمہیں خدا سمجھ میں آئے, اس خدا کو ہم نے اپنی ڈکشنری سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری مرغی کی مثال پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے.
اور قرآن مثال کس کی دے رہا ہے؟ مچھر کی، جو مرغی سے بھی کمتر چیز ہے، اس کی قرآن مثال دے رہا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. مشرکین نے جب یہ طنز کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور مثالیں کس کی دی جا رہی ہیں؟ مچھر اور مکھی کی مثالیں دی جا رہی ہیں، تو ہمارے نبی نے اس طنز کو سن کے رجوع کا اعلان نہیں کیا کہ آئندہ سے میں گائے اور بیل کی مثال دوں گا. نا 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 نا. اور آیتیں دفاع میں نازل ہو گئیں اور اللہ نے کہا کہ اللہ کو اس بات سے کوئی عار محسوس نہیں ہوتی کہ وہ مچھر کی مثالیں دے یا مکھی کی مثالیں دے، فما فوقہا، بلکہ اس سے بھی کمتر جانوروں کی مثالیں دے. اس لیے کہ مثال میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اس کا سائز چھوٹا ہے یا بڑا. مثال میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ قدرت کے کمالات کا مجموعہ ہے یا نہیں ہے. آج مچھر پہ سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے، مچھر کے اندر قدرت کے ایسے کمالات ہیں کہ انسانی عقل حیران ہو جائے، اور وہ یہ کہے کہ کروڑوں کھربوں سال میں بھی ایسا جانور آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتا. یہ 100 تو آنکھیں ہوتی ہیں اس کی چھوٹی سی کھوپڑی کے اوپر. تو قرآن الحم سے لے کے والناس تک جو دعویٰ کر رہا ہے نا، وہ دعویٰ کیا ہے؟ کہ ان بنی ہوئی چیزوں سے کس کو پہچانو؟ اللہ کو پہچانو. ان بنی ہوئی چیزوں میں الجھ کے نہ رہ جاؤ. اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور جو ہماری یونیورسٹیاں اور کالجز اور ہمارے پروفیسر، ان کا مطمع نظر کیا ہے، ان کی سوچ کی حد کیا ہے، لمٹ کیا ہے؟ ان بنی ہوئی چیزوں میں غور کرنا. لہذا ان بنی ہوئی چیزوں سے آپ کو کوئی خدا کی طرف لے کر جائے تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ دقیانوس، فنڈامنٹلسٹ، مذہبی لوگ ہیں. یہ زمانے کے ساتھ سروائیو کرنے والے اور چلنے والے نہیں ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ حضرت سمجھ میں آیا؟ میرا جو بیان دائیں بائیں جا رہا ہوتا ہے نا، وہ اس ٹاپک سے ہی لنک ہوتا ہے. ہر آدمی کا اپنا الگ اسٹائل ہوتا ہے نا. یہ جو میں دائیں بائیں گیا ہوں، یہ دائیں بائیں، یہ مرغی کو انڈوں پہ جو میں نے بٹھایا ہے نا لا کے پھر گھمایا ہے، تو یہ اسی ٹاپک سے ہی لنک ہے. باقی درمیان میں چھوٹا چھوٹا قیام طعام تو چلتا ہے نا، چھوٹا موٹا تو چلتا ہے قیام طعام. وہ جو ڈرامے کی کلپ کی بات آ گئی، اب وہ موضوع بنا کے تو نہیں آ سکتی نا. تو انٹروڈکشن الحم سے لے کے والناس تک قرآن کیا کرا رہا ہے؟ اپنا تعارف. اور قرآن چونکہ جامع کتاب ہے، جامع کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھیں. جامع کا مطلب قرآن یہ بھی ثابت کرتا ہے تم نہیں بنے، تمہیں کسی نے بنایا، یہ بھی ثابت کرتا ہے. پھر یہ ثابت کر کے ایسے ہی لاوارث چھوڑ نہیں دیتا کہ اب کریں کیا، بنایا ہے تو. قرآن بتاتا ہے کہ جس نے بنایا اس کا نام کیا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا میں جتنے مذہب ہیں وہ آپ کو گاڈ کا تعارف کروا کے ایسے ہی ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، بھٹکتے رہو آپ، اس سے آپ کو رہنمائی نہیں ملتی. تو وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. پھر وہ اس اللہ کا تعارف، اس کے 99 نام اس نے بتائے جو اس کے صفاتی نام ہے. رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، اور قہار ہے، جبار ہے. پورے اس ہر صفت کے ذریعے اس کا انٹروڈکشن. بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا، وہو الغفور الودود، بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والا. ہمیں نہیں پتا وہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس نے بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں؟ محبت. اے اللہ تجھے غصہ بھی آتا ہے؟ قرآن بتاتے ہاں جی اس کو غصہ بھی آتا ہے. اے اللہ تجھے بندوں پر رحم بھی آتا ہے؟ ہاں جی مجھے رحم بھی آتا ہے. جب رحمت اور غصے میں ٹکراؤ ہو تو کون سی صفت غالب ہوتی ہے؟ اللہ نے بتایا سبقت رحمتی علی غضبی. جب رحمت اور غصے میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو رحمت میری غصے پہ غالب آتی ہے. ایک ایک صفت کھول کھول کے بیان کی ہے. یہ آپ کو فزکس اور کیمسٹری کی کتابوں میں نہیں ملے گا، آپ الجھ کے رہ گئے ہو ان کتابوں میں. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. قرآن کے الفاظ دیکھیں. جتنے پروفیسر لبرل قسم کے ہیں نا یونیورسٹیوں کے، قرآن نے ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے دیکھو. آپ کی یونیورسٹی میں کوئی ملحد پروفیسر ہے نا لبرل قسم کا، جو بڑا براڈ مائنڈڈ بنتا ہے، اور نیوٹن نے یہ کہا اور آئنسٹائن نے یہ پھینکی تو نہیں کہا، اس نے صحیح کہا، بالکل پھینک تو آپ رہے ہیں.
تو یہ کہا اور فلانا نے یہ کہا اور یہ مولوی شولوی اور یہ کیا نکاح طلاق کے مسائل مولویوں سے, جائیدادوں کے مسائل مولویوں سے, اور یہ والا کام حلال ہے مولویوں سے, اور نماز پڑھو شلوار ٹخنے سے اوپر رکھو, داڑھی, بیوی کے یہ حقوق, شوہر کے یہ حقوق, عورت کو چاہیے اپنے شوہر کے سامنے ادب تمیز سے رہے, وہ اس کا گھر کا سربراہ ہے. سربراہ کیا ہے بھائی, سب ایکول ہیں سب. ایک نے تو یہاں تک کہا کہ عورت پر شوہر کے ماں باپ کی کوئی خدمت لازم نہیں ہے. تو گھروں کو توڑنے والی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کوئی خدمت نہیں بھائی, جیسے وہ ہے ایسے ہی ہیں. مطلب یہ کہ کوئی آپس میں کنیکشن ہی ختم. پھر جب ان کے سامنے کہ حضرت مفتی صاحب نے تو یہ فرمایا کہ بھائی مفتیوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت بولو نہیں ہے, مذہب کو بالکل نکال دیا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذہب کے نام پہ علماء کی نفی کر رہے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں سب علماء کو کیا کہہ رہے ہیں, یہ ان سے بڑے گمراہ ہیں. سمجھتے ہو؟ قرآن و سنت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ سارے علماء کیا ہیں, گمراہ ہیں. تو وہ کام جو ملحد نہیں کر سکا وہ آپ نے کس کی روشنی میں کر دیا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں. خیر, تو قرآن ان لوگوں کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتا ہے, اتنے بڑے بڑے پروفیسروں کے لیے, اتنے بڑے بڑے سائنسدانوں کے لیے جو مرغی کو انڈوں پہ بیٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کمپیوٹر کا ایک سادہ سا سافٹ ویئر ونڈو 98 تو کتنی سادہ ہو گئی نا. اب کوئی ونڈو 98 استعمال کرتا ہے؟ بولو, کوئی بھی یوز نہیں کرتا. اتنی سادہ سافٹ ویئر جس کا کام صرف یہ تھا کہ ایف کا بٹن دباؤ گے تو سامنے کیا لکھ کے آئے گا, ایف لکھ, بس اس سے زیادہ اس ونڈو میں کچھ نہیں تھا. 2-4 چیزیں اور تھیں. کیلکولیٹر ہوگا کوئی, 3+3 کر دیا تو = اس پہ لوگ خوش ہوتے تھے, میرے پاس کیا ہے, کمپیوٹر ہے بھائی اتنا بڑا, اس میں بٹن دبا کے بیٹھ جاؤ, کافی دیر کے بعد رزلٹ. اتنی دیر میں ہمارے انڈوں سے چوزے نکل جاتے تھے جتنی دیر میں ایف لکھ کے آتا تھا. لیکن وہ چھوٹا سا سافٹ ویئر بھی آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتا. تو یہ زیادہ پیچیدہ سافٹ ویئر ہے جو مرغی کی کھوپڑی میں اللہ نے انسٹال کر دیا, یہ زیادہ بڑا پیچیدہ سافٹ ویئر ہے. تو آئنسٹائن نے یہ کیوں نہیں دیکھا, نیوٹن نے یہ دیکھ کے خدا پر ایمان کیوں نہیں, اگر لایا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, مجھے نہیں پتا نیوٹن خدا پہ ایمان رکھتا تھا کہ نہیں رکھتا تھا. لیکن اللہ کیا کہتا ہے, ان شر الدواب عند اللہ, اللہ کی نظر میں بدترین مخلوق الصم البکم, وہ لوگ ہیں جو حق سے گونگے اور حق سننے سے بہرے ہیں. فہم لا یؤمنون, اور اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے بنانے والے پر ایمان نہیں لاتے. یعنی جو خدا پہ ایمان نہیں لے کر آتے, اللہ پہ ایمان نہیں لے کر آتے, اللہ ان کو کیا کہہ رہے, یہ اندھے ہیں اور بہرے ہیں. کچھ دن پہلے میری ایک صاحب سے بحث چھڑ گئی, بحث ہو گئی. انہوں نے کہا یہ جو آج کل یہ جو غربت ہے نا, غریبوں کے بچے یہ بیکار ہوتے ہیں. غریب آدمی کو چاہیے اس کے اولاد ہی نہ ہو, کیونکہ کھانے کو روٹی نہیں ہے, پہننے کو چپل نہیں ہے, تو بہتر نہیں ہے کہ یار نسل ہی روک لو اپنی, اس غربت سے بہتر نہیں ہے کہ, یعنی ان کا خیال تھا کہ بچے صرف کس کے ہونے چاہیے, امیروں کے. وہ ذرا ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, اور اچھا سلیقہ تمیز وغیرہ وغیرہ. میں نے ان سے کہا کہ آپ نا تربیت کی ڈیفینیشن ہی غلط کر رہے ہو. آپ کے ہاں اچھے کی ڈیفینیشن, تربیت یافتہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو اچھے اسکول میں تعلیم ملے, سمجھ رہے, کپڑے اچھے ہوں, جوتے اچھے پہنے ہوئے ہوں, تھوڑی پڑھی لکھی زبان بولنا جانتا ہو. آپ کے ہاں تربیت کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ ہے. اس لیے آپ کہہ رہے ہو غریب کے بچے نہیں ہونے چاہیے. خدا کی نظر میں جو تربیت کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے ہی نہیں. ایک ٹماٹر بیچنے والا جس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے, پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, صبح شام ٹماٹر کی صدائیں لگاتا ہے, لیکن ٹماٹر ایمانداری کے ساتھ بیچتا ہے, اس میں ڈنڈی بولو نا نہیں مان. اللہ کی نظر میں یہ ہدایت یافتہ ہے اس اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے جو بہت بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, جس کو سب کہیں گے کاش میرا بچہ بھی ایسا ہوتا, جو بڑا عزت دار ہے اور بہت ایجوکیٹڈ, اور ڈریسنگ اس کی بڑی خاندانی, اور کبھی امریکہ, کبھی یو کے, کبھی وہاں کی کمپنیاں بلا رہی ہیں اس کو, کبھی یہاں اس کے سیمینار میں اس کو دعوت دی جا رہی ہے, اور ہر جگہ عزت ہو رہی ہے. لیکن جو نسخہ لکھ کے دیتا ہے وہ اس کے ماموں کی دکان کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملتا. آئی بات سمجھ؟
وہ کہاں ملتے ہیں؟ وہ دوائیں کہاں سے ملیں گے؟ اس کی ماموں کی دکان پہ، میڈیکل اسٹور پہ. تو خدا کی نظر میں تربیت یافتہ یہ ہے یا ٹماٹر والا ہے؟ حالانکہ اس کے تو پاؤں میں چپل نہیں ہے، اس کے تو کپڑے کیا ہیں؟ پھٹے پرانے. فرعون نے جو حضرت موسیٰ کو تانا دیا تھا وہ یہی تو تانا تھا جو آج لبرل لوگ غریبوں کو تانا دے رہے ہیں. فرعون نے پتہ ہے کیا تانا دیا تھا؟ کہ موسیٰ معاذ اللہ ہمیں سمجھائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا، یہ ہمیں سمجھائے گا معاذ اللہ. میں اپنے الفاظ میں فرعون کی سوچ کو ڈیفائن کر رہا ہوں. فرعون نے تو اپنی زبان میں کہا ہوگا نا، قرآن نے اس کے الفاظ نقل کیے ہیں. ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، یہ موسیٰ ہمیں سمجھائے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ھذہ الانہار تجری من تحتی، میرے محلات دیکھو، میری ترقی دیکھو، میرا لائف اسٹائل دیکھو. اور یہ موسیٰ، یہ تو مہین قوم کا کمزور غریب مسکین ترین آدمی، موسٹ وانٹیڈ، جس پہ قتل کا کیس چل رہا ہے، تو یہ ہمیں سمجھائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا. تو فرعون میں ٹیکنیکل فالٹ کیا تھا؟ فرعون ڈریسنگ دیکھ کے اور گیٹ اپ دیکھ کے اندازہ لگا رہا تھا کہ ہدایت پر کون ہے اور کون گمراہی پر ہے. آج ہمارا پڑھا لکھا طبقہ وہی سوچ رکھتا ہے جو کس کی سوچ ہے؟ فرعون کی سوچ ہے. آپ کے 12 بچے ہوں، رکشہ چلائیں، ریڑھی لگائیں، حلال کمائیں، خدا کی قسم وہ اس ایک سائنٹسٹ سے کروڑا گنا بہتر ہے جو بے ایمانی کر کے لوگوں کو خدا سے دور کر رہا ہو، جو خدا کا انٹروڈکشن نہ کرتا ہو. اور ایسی ایمانداری بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے جو گاڈ لیس ہو، جس میں آپ خدا کے تصور کو نکال دیں. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے پڑھے لکھے ایماندار ہوتے ہیں، ایمانداری اگر خدا پہ ایمان کے بغیر ہے وہ ایمانداری بھی اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گی. آپ کہہ سکتے ہیں یار نہیں، آج تو لبرل طبقوں میں بہت سے بڑے ایماندار ہیں، بہت جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں وہ بہت ایمانداری کے ساتھ علاج کرتے ہیں، جو نسخہ لکھ کے دیتے ہیں ان کی ماموں کے علاوہ بھی مختلف میڈیکل اسٹور پہ وہ مل رہا ہوتا ہے، تو وہ تو بڑے بہت اچھے ہیں. خدا کو مانتے ہیں، خدا اپنے آپ کو خدا کا غلام سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اگر وہ اپنے آپ کو خدا کا غلام سمجھتے ہیں اور عمل سے بتاتے ہیں کہ ہم کس کو مانتے ہیں؟ خدا کو، پھر اچھے ہیں. خدا کو نہیں مانتے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے بدترین مخلوق ہے اللہ کی نظر میں. اللہ یہ نہیں کہا جو سچ بولتے ہیں وہ بہترین مخلوق ہیں یا وہ بدترین مخلوق ہیں بشرطے کہ جھوٹ بولتے ہوں، ایسا نہیں ہے. سب سے پہلا کرائٹیریا اللہ کی نظر میں اچھائی اور برائی کا کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا اس پر ایمان. سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک بات؟